ناموس رسالت کا جنہوں نے پہرا دیا، چوکیداری کی ہے، ایک وطن عزیز ملک پاکستان اور دوسرا ترکی، باقی خاموش رہے ہیں، انہیں بھی جاگنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ناموس رسالت اور عزت رسول پر پہرا دینا، عزت رسول کرنا، مقام رسالت کو جاننا، اس کی عزت اور احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ اور اگر کوئی دریدہ دہان، کوئی گستاخ، کوئی ننگے انسانیت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہرا دینا ہر امتی کے لیے فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ 1 مرتبہ فرض ہے۔ ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہر مسلمان کے لیے سال کے 365 دن، سال کے 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے اور 1 گھنٹے کا ہر لمحہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پہرا دینا فرض ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانان عالم اور بالخصوص اہل اسلام پاکستان کو، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں 2 شخصیات کو میں بطور خاص، ویسے تو ہر مسلمان کو میرا سلام ہے جس نے بھی یہ درد کو محسوس کیا ہے، آواز اٹھائی ہے سوشل میڈیا پر، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر، مگر 2 شخصیات کو حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کا قرض اٹھایا ہے۔ ایک وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، اور دوسرے حضرت علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ یہ حقیقت بات یہ ہے، ان لوگوں نے اس حوالے سے اپنی صحیح مسلمانی والی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھایا ہے، اور کفر جب وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے نبی کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جائے تو آپ سے پوچھا گیا حضور اگر امت کمزور ہو جائے اور امت کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو اور امت جو ہے اس وقت مغلوب ہو اور کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو امتی کیا کریں؟ فرمایا پھر مر جائیں، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ پاکستان اور اسلام کی طاقت ہے جسے دنیا کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ مسلم حکمرانوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت اقوام عالم کے سامنے رکھنی چاہیے۔ تم کس نبی کی گستاخی کرتے ہو؟ کوئی ان کے اخلاق جیسا اخلاق تو لے کے آؤ، ان کے کردار جیسا کردار تو لے کے آؤ، ان کے مقام جیسا کوئی مقام تو لے کے آؤ۔ وہ پیغمبر جب بولیں تو پھول جھڑتے اور قرآن کی آیات بنتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کی انگلیوں سے سبحان اللہ چشمے جاری ہوتے ہیں، جو پتھروں کے پاس سے گزرے تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، حیوانات سلام کرتے ہیں، جسے اپنے بھی صادق اور امین کہتے ہیں اور بیگانے بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ اس عظیم الشان پیغمبر کی شان میں ویسے تو گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے نے آ کر کہا حضور نبی پاک، حضور فلاں بندہ آپ کا نام بگاڑ کر لے رہا ہے، وہ غلط نام لے رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میرا دل تو نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے۔ حضور آپ کو مزمم کہتا ہے، نام بدل کر مزمم کہتا ہے، آپ کا نام بگاڑ کے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کسی اور کو کہتا ہوگا، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا۔ محمد وہ ہے کہ کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے تو اس کی تعریف ہوئی ہے۔ ہاں جی، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو ہستی پوری انسانیت میں جو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں، یہ لوگ جو میرے رسول کے گستاخانہ خاکے بنانے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں پوری دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد فاشسٹ اور سب سے بڑے امن عامہ کو خراب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضور نبی پاک سے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پانیوں پہ بھی قبضہ کسی نے کر لیا، ہماری معیشت پر بھی کئیوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے ملک کے نظام کو بھی دھرم برم کر لیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ اقوام عالم یہ جانتی ہیں، یہ کفار جانتے ہیں، یہ کھانا پانی ان کا بند کر لو برداشت کر دیں گے، کپڑے چھین لو برداشت کر لیں گے، ملک چھین لو برداشت کر لیں گے۔ ان کے دل سے محمد عربی کی اگر محبت نکالنے کی کوشش کرو تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سانسیں تو دے سکتے ہیں، یہ جان تو دے سکتے ہیں، اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ سودا
نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان اور تمام مذہبی جماعتیں بالخصوص جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا فریضہ نبھایا اور امت کی طرف سے یہ ایک فرض تھا جو ادا کیا۔ اللہ رب العالمین آئندہ سے بھی ہمیں ناموس رسالت پر اسی طرح پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔